ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع موت کے عنوان سے معنون ہے۔ محترم سامعین، موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس دنیا کے ہر چیز میں اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ وجود باری تعالیٰ میں بھی اختلاف ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خدا کے خدائی کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مصطفیٰ کی مصطفائی کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، حقوق والدین کو نہیں مانتے۔ لیکن اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت سے انکار کرے۔ میرے بھائیوں، ایک انگریز بھی موت کو مانتا ہے، ایک یہودی بھی موت کو مانتا ہے، ایک نصرانی بھی موت کو مانتا ہے، ایک مسلمان بھی موت کو مانتا ہے، ہندو بھی موت کو مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح ترین الفاظ میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ باق من کل فان۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے معلوم ہونے کے باوجود بھی پوچھیں گے کہ اے اسرائیل بتا اب کون کون باقی ہے۔ حضرت اسرائیل جواب دیں گے کہ اے میرے خالق و مالک، اب میں اسرائیل باقی ہوں، ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے اور ایک اسرافیل ہے، باقی سب کچھ فنا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ مت یا جبرائیل، جبرائیل تم مر جا، جبرائیل کو موت آئے گی، مت یا میکائیل، میکائیل تو بھی مر جا، میکائیل کو بھی موت آئے گی، مت یا اسرافیل، اسرافیل تو بھی مر جا، اسرافیل کو بھی موت آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت حضرت اسرائیل سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں اب بتا اب کون کون باقی ہے۔ حضرت اسرائیل جواب دیں گے کہ اے میرے خالق و مالک، اب عرش کے اوپر آپ ہیں، عرش کے نیچے میں ہوں، باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ ہاں آج کے دن میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، ہاں تو بھی تو میری مخلوق ہے، مت یا اسرائیل، اسرائیل تو بھی مر جا، اسرائیل کو بھی موت آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت اس دنیا سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن راج کس کا چلے گا، آج کے دن حکم کس کا چلے گا۔ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، انا الواحد، انا الصمد، انا الاحد، اور دنیا کو جھٹکا دے کر فرمائیں گے کہ انا المتکبر۔ محترم سامعین، غرور صرف اللہ کے لیے ہے، یکتائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم موت کے محتاج ہیں، موت ہمیں آئے گی، لیکن موت اللہ کی محتاج ہے، موت اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ اگر کوئی ہستی اس دنیا میں موت سے مستثنیٰ ہوتی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن میں فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جب محبوب خدا ہی اس دنیا میں نہ رہ سکے تو بلا کوئی اور کیسے رہ سکے گا؟ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم دنیا کے جس مرضی کونے میں رہو موت تم کو آ کر ہی رہے گی، چاہے تم پہاڑوں میں رہو یا شہروں میں رہو یا ریگستانوں میں رہو، صحراؤں میں رہو، سمندروں میں رہو، خلاؤں میں رہو، موت سے کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اپنے حساب و کتاب کا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے۔ محترم سامعین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل مند اور بیوقوف شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے من چاہی زندگی کو ترک کر کے رب چاہی زندگی کو اپنا لے، تو وہ عقل مند ہے، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنے نفس کا تابع ہو اور شریعت کو ترک کر دے، ایسا شخص بیوقوف ہے۔ جب منگل کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری اپنے رنج و غم پہ قبر سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے آج ہم کس کا جنازہ لے کے آئے ہیں؟ ارے یہ بیٹی ہے رسول اللہ کی، یہ خاتون ہے حضرت علی کی، یہ والدہ ہے حسن و حسین کی، ارے یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو قبر نے جواب دیا کہ اے ابو ذر، یہ حسب کیسا بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ اعمال صالحہ کا ذکر کرو، یہاں پہ نیک اعمال کا ذکر کرو۔ تو مختصر یہ میں اپنا موضوع اس شعر کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس شعر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، نہ کھادو گا یہ عشق دنیا کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔